حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ جنوبی نہیں ہوتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنابت کی حالت میں نہیں ہوتے تھے تب تک صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے ہمیشہ، ہر وقت، جب تک کہ آپ جنابت کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو قرآن کی تعلیم پر ابھارا ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کے لفظی اور اس کے معنی دونوں کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ تو وہ آدمی جو قرآن کی تفسیر کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اور احادیث رسول یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے قرآن و حدیث کا تعلیم دینے والا دنیا میں لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کے الفاظ لوگوں کو سکھاتا ہے اور قرآن کا حفظ کرواتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل موجود ہے کہ جس آدمی کو جنابت لاحق ہے وہ نہ تو قرآن پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اسی لیے جنوبی آدمی کے لیے حرام ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت میں سے کچھ بھی کرے، کسی تھوڑی سی آیت، ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن وہ ذکر و اذکار جو قرآن کے موافق ہیں اس سے قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ذکر و اذکار ہی مقصود ہے، دعا کرنا ہی مقصد ہے، تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس سے مراد صرف کیا ہے؟ دعا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت، چاہے آپ جنابت کی حالت میں ہو یا نہ ہو، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔